شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مسلمانوں کو عید کے موقع پر اچھے سے اچھا لباس زیب تن کرنا چاہیے۔ اپنے دوست احباب سے ملے، رشتہ داروں سے ملتے ہوئے بن سور کر جائے، خوشبو استعمال کرے۔ یہ بات فطرتی طور پر سے سب لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ہاں یہ عرف عام میں شامل ہے، بلکہ اچھا لباس زیب تن کرنا اظہار خوشی اور عید کا دن منانے میں شامل ہوتا ہے۔ احادیث میں اس کے متعلق دلائل موجود ہیں، چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں سے ایک ریشمی جبہ فروخت کے لیے دیکھا تو اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ خرید لیں، اسے آپ عید اور وفود سے ملاقات کے وقت پہن لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، یہ بد اخلاق لوگوں کا لباس ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بننے سورنے پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ یہ بتلایا کہ یہ جبہ ریشم سے بنا ہوا ہے، اس لیے اسے زیب تن کرنا حرام ہے۔ سنن نسائی پر سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیہ میں ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن زیب و زینت اختیار کرنا صحابہ کرام کے ہاں معروف اور مسلمہ طریقہ کار تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قدغن نہیں فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن بننا سورنا اس وقت بھی عرف عام تھا۔ شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عید کی نماز کے لیے بہت سی سنتیں اور مستحبات ہیں، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ عید کے دن تیاری کر کے اچھے سے اچھا لباس زیب تن کیا جائے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطارد پارچہ فروش کا جبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا کہ عید اور وفود سے ملاقات کے وقت اسے زیب تن فرمایا کریں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ریشم کا ہونے کی وجہ سے نہیں لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید اور جمعہ کے دن اچھا لباس اور جبہ اہتمام کے ساتھ زیب تن فرماتے تھے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن ابی دنیا اور بہقی نے ابن عمر تک صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ وہ عیدین کے موقع پر اپنا سب سے اچھا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ شیخ ابن اسیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مرد کے لیے عید کے دن بننا سورنا اور بہترین لباس پہننا مسنون ہے، اس لیے عید کے دن تیاری کے لیے نیا لباس خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ غیر مسلم بھی اپنے تہواروں میں نیا لباس پہنتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ غیر مسلموں کی مشابہت نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایسا عمل جس کے کرنے سے متعلق شریعت میں حکم ہو یا اسے اچھا سمجھا گیا ہو تو اس میں کفار سے مشابہت نہیں ہوتی۔ چنانچہ بلند اخلاقی اقدار، مثال کے طور پر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، خوشبو لگانا وغیرہ، یہ سب شرعی امور ہیں۔ ان کے بارے میں ڈھیروں شرعی دلائل موجود ہیں جو ان کے مستحب یا جواز کی دلیل ہیں۔ چنانچہ اگر یہی کام غیر مسلم بھی شروع کر دیں، اس میں غیر مسلموں کی مشابہت نہیں ہوگی۔ کفار سے مشابہت کی ممانعت ایسے امور میں ہے جو کفار کی علامت سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایسے امور جو کافر و مسلم سب معاشروں میں یکساں رائج ہیں، ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ ابن اسیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کفار کی مشابہت کے بارے میں اصول دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، کفار کی مشابہت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ آپ ایسا کوئی عمل کریں جو کفار کی علامت سمجھا جاتا ہو۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان ایسا کام کرتا ہے جو صرف کفار ہی کرتے ہیں تو یہ کفار کی مشابہت ہے، لیکن اگر کوئی کام مسلمانوں میں اتنا عام اور رائج ہو جائے کہ کفار کی علامت نہ رہے تو اسے مشابہت نہیں کہتے، لہٰذا اس کام کو اس وجہ سے حرام نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کفار کی مشابہت ہے۔ البتہ اگر کسی اور وجہ سے حرمت کا پہلو نکلتا ہو تو یہ الگ بات ہے۔ ہم نے جو ابھی اپنا موقف بیان کیا ہے، حقیقت میں یہ لفظ مشابہت کا تقاضا ہے۔ یہی بات حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، کچھ سلف صالحین نے برنس ٹوپی والا کوٹ پہننے کو مکروہ سمجھا ہے، کیونکہ یہ راہبوں کا لباس ہوا کرتا تھا، لیکن امام مالک سے ٹوپی والے کوٹ پہننے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اسے زیب تن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ عیسائیوں کا لباس ہے۔ امام مالک کہتے ہیں ٹوپی والا کوٹ یہاں پر پہنا جاتا ہے۔